أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اللہ کے نام سے جو بانتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہم کھلا اللہ کو دکھا دے ہم کو. بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ صریح دلیل عنایت فرمائی اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت قول قرار لیے. یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے. اور اس سبب کے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اس لیے وہ قلیل ہی ایمان لاتے ہیں. اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی. یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں وہ محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اتنا یقینی کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں پیاری بہنوں پیاری بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارا سورۃ النساء کے اینڈنگ میں ہم پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ
20 آیتیں، آخر کی 20-25 آیتیں کچھ رہ گئی ہیں. اس کا پورا یعنی کیا کہنا چاہیے کہ مضمون ایک ہی ہے، مضمون ایک ہی ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کا مضمون باندھا سورہ نساء کے آخری پیغام. تو میری بہنوں، یہ سورہ نساء کا آخری پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی مثالیں دے کر بتلایا. یہ پیغام جو ہمیں دیا گیا تمام پیغمبروں کی ایگزامپل دے کے، ایسے جو جلیل القدر پیغمبر جو کہ بہت مشہور ہوئے، جن کی قومیں بہت مشہور ہوئیں، اور وہ پیغمبروں کی کوششیں، اور اولو العزم پیغمبروں کا بھی ذکر کیا گیا اس میں، جو بڑے بڑے پیغمبر گزرے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ دیکھو تم سے پہلے بھی پیغمبر ایسے گزرے جنہوں نے اپنے امتوں کو یعنی اپنی اپنی امتوں کو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا، کیسے ان امتوں نے ان انبیاء کے ساتھ یعنی کیا کہتے ہیں کہ چیلنجز دیے اپنے انبیاء کو کہ مطلب اللہ کو بتاؤ، ہم کو ڈائریکٹ فلاں کرو، یعنی ان کی برائیاں، ان کی خرابیاں، اور وہ کیسے اپنے نبیوں کو ستاتے تھے، اپنے پیغمبروں کو کیسے ستاتی تھی ان کی امتیں، وہ تمام چیزیں دے کر، مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سورۃ النساء کی تکمیل کی. تو آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج جو ہم نے رکوع، ترجمہ و تلاوت کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی روشنی میں بھی آپ نے سمجھا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یہاں پر دی گئی، اور یہ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ کیا بتلانا چاہتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک فرماتا ہے یسألک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں. میری بہنوں، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اہل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. کیا سوال کرتے تھے؟ کہ آپ پر آسمانی کتاب اترتے ہوئے ہم کو دکھنا چاہیے، آپ پہ کیسی اترتی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یا پھر یہ بولتے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو، جیسے مطلب پچھلے زمانے میں جیسے کی تھی نا جہالت کی باتیں موسیٰ کی قوم نے، تو ویسی جہالت کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کرتے تھے. کہتے تھے کہ دیکھو کیسے یعنی تم پر کتاب نازل ہوتی ہے نبی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور پوری کی پوری ایک ساتھ کیوں نہیں اتری؟ کیا کہتے تھے کہ پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں اتری تم پر؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جیسے تختیوں پر تورات لے کر آئے تھے نا، تختیوں پر لکھا ہوا، تو آسمان سے بھی آپ کے پاس بھی لکھا ہوا آنا چاہیے. ہمیں آپ کے پاس سے بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے. آپ تو اورل کہتے ہیں نا، ہمیں لکھا ہوا چاہیے. تو اس طریقے کے احمقانہ سوالات ان کے رہتے تھے. تو یہ سوالات کی طرف اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اشارہ کرتے ہوئے کہ یسألک، تم سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب اے نبی کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کتاب ایسا، کتاب کی شکل میں کتاب ایسا نازل ہوتے ہوئے نظر آنا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ فقط سألوا موسیٰ، ایسے ہی موسیٰ بھی پوچھے گئے تھے. اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑھ کے پوچھے. موسیٰ کی قوم تو اس سے بھی بڑھ کے جہالت کری تھی. ان کی جہالت تو بھی کم از کم یہ کتاب اترتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے موسیٰ کی قوم تو اکبر من ذالک، یعنی اس سے بھی بڑی جہالت کی بات کی تھی. ذالکا، اس سے بھی بڑھ کے بڑی بات کی تھی. فقالوا، انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ ہمیں اللہ کو بتا دے، بولے کلیئر سامنے، بولے کہ ارنا اللہ، ارنا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو جہرتن، سامنے سے. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ظلم کے اوپر کیا کیا ان کو، وہ لوگ بولے تھے ہم دیکھنا چاہ رہے. ارے اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. کسی نگاہ میں اللہ نے کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. تو بولے نہیں، ہمیں دیکھنا ہے. تو بولے ٹھیک ہے. سب جمع ہوئے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ بولے کہ ٹھیک ہے، میں اس پہاڑ پر تجلی کر رہا ہوں، اگر تمہیں دیکھ سکتے ہو تو مجھے دیکھ لو. ایک پہاڑ پر ایک تجلی اللہ کی ہوئی، وہ پہاڑ پہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور ایسی خطرناک آواز آئی کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکی کی بجلی آ پڑی. صاعقہ کہتے ہیں کڑاکی کی بجلی کو. بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم. ان کا ظلم کیا تھا؟ ان کا ظلم یہ تھا کہ یہ بدماشیاں کرتے تھے. ان کو عمل کرنا نہیں ہوتا، اللہ کو دکھا دے، اے موسیٰ فلاں کر دے، خوان اتار دے. پچھلے بھی ہم نے پڑھا نا آیتوں میں، عجیب. آگے بھی پڑھیں گے، سورہ مائدہ میں بھی آئے گا. دسترخوان اتار دے یعنی آسمان سے. کبھی بولتے کہ نہیں اللہ کی بات کیا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. پچھلے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا کہ کون سی گائے ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اے موسیٰ پوچھو اپنے رب سے. ہم نہیں جان پا رہے ہیں وہ کون سی گائے ہے. تو یعنی مطلب یہ کہ ان کو عمل کرنا نہیں ہوتا تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو دیکھیے وہ پیغمبروں کی مثالیں ہمارے لیے نمونے عمل ہے. آج ہماری امت محمدیہ کی قوم بھی
آج اپنی قوم کی ہم اپنی مثال بھی دیکھیں گے تو آج ہماری قوم میں بھی ایسے نفوس پائے جائیں گے جن کو عمل کرنا نہیں ہو تو بہانے کرتے ہیں، عمل کرنا نہیں ہوتا تو بہانے کرتے ہیں. تو اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہانے کی تھے، بولے کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی بجلی گری کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا. ثم اتخذوا العجل. اچھا ایک غلطی ہوئی تو بس استغفار کرے، بولے آئندہ. جب اللہ نے انہیں بجلی گرنے کے بعد جو بے ہوش ہو گئے تھے، اس کے بعد اللہ نے انہیں زندگی دی، پھر سے ہوش میں آئے تو تھوڑے دن اچھے رہے، پہلے تو استغفار کرے، اس کے بعد تھوڑے دن اچھے رہے. ثم اتخذوا، پھر اتخذوا العجل، پکڑ لیے، بنا لیے. عجل کہتے ہیں بچڑے کو. من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح روشن دلیلیں آ گئی تھی، اس کے باوجود کیا کرے، بچڑے کو معبود بنا لیے. پھر فعفونا عن ذلک، اللہ نے کیا کیا، پھر انہوں نے معافی مانگی تو ٹھیک ہے، اللہ نے پھر اس سے بھی معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، پھر اللہ نے کیا دیا موسیٰ کو، سلطانا مبینا، یعنی صریح دلیل، غلبہ دیا، دلیل دی، حجت قائم کی. تو پھر توبہ استغفار کرے، بولے ہاں موسیٰ آ گئے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو گیا. پھر کیا کیا اللہ نے، ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بلند کیا ان پر کوہ طور کو، بمیثاقہم، ان کا خول لے لینے کے بعد. یعنی جب لوگ بولے نا توبہ استغفار کرے، اب سے نہیں کریں گے، اب سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اب اللہ کو معلوم تھا یہ لوگ پھر بدمعاشی کرنے والے ہیں، تو بولے کہ ٹھیک ہے، ہم کو کیا کہتے ہیں کہ چھاؤنی ہے، چھاؤں ہونا، جنگل جنگل پھر رہے ہم لوگ. پہلے تو اللہ نے بنی اسرائیل سے بچایا نا، فرعون سے بچائے تھے ان کو، قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا تھا نا اللہ نے. اس قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا تھا اللہ نے، فرعون سے بچایا اللہ تعالیٰ. تو لیکن نہیں، جنگلوں میں ہم بھٹکتے پھر رہے، ہم کو کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے ٹھیک ہے، کوہ طور کا سایہ تم پر. اور سایہ کیسا تھا میری بہنوں، طور پہاڑ، یعنی پہاڑ نکل کے پورا سامنے تک آ گیا تھا. اب ایسا لگتا کہ وہ گر جائے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، میں اس پہاڑ سے تم کو سایہ کر رہا ہوں، اس ٹھنڈی میٹھی ٹھنڈی چھاؤں میں تم رہو. پتھر کی چھاؤں ٹھنڈی چھاؤں ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں رہو. اگر غلطی کریں گے، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، یہ کوہ طور کو تم پر گرا دوں گا. یہ ڈرا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ان کا خول لینے کے بعد ہم نے ان کے سروں پر طور کا پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ. یعنی جب شہر کا، پھر بولے تھے نا شہر میں جانا چاہ رہے ہیں ہم، پھر بدتمیزیاں کرے، پھر بولے کہ نہیں ہم کو منو سلوا بس نہیں ہوتا، ہم کو منو سلوا پر ہم اکتفا نہیں کریں گے. پیچھے پڑے ہم یہ پوری چیزیں سورہ بقرہ میں کہ منو سلوا پر ہم اکتفا نہیں کریں گے. تو بولے ٹھیک ہے، منو سلوا نہیں چاہیے تو سجدن حتۃ نغفر لکم، ہے نا، پیچھے آیتیں پڑھے تھے ہم کہ تم سجدہ ریز ہوتے ہوئے تم یعنی جھک کے جاؤ شہر میں، اکڑ کے، پھر حماقتیں کر کے، پھر وہاں جا کے پھر تماشے کریں گے، پھر پیٹیں گے. بولے اللہ سے مغفرت کرتے ہوئے سجدہ ریز جھک کے جاؤ، تو پھر نہیں جھکے، پھر بھی اکڑے. اور یعنی کمر کے بل گھسیٹتے ہوئے گئے. آئی اللہ تعالیٰ جھک کے جاؤ بولا، ایسا گھستے ہوئے جائیں گے، بلکہ گھستے نہیں، مذاق اڑاتے تھے اللہ کی باتوں کا، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے. پھر سبت کا ذکر کیا اللہ نے، پچھلے ہم نے سبت کا ذکر بھی پڑھا نا، فی السبتی لا تعدوا فی السبتی، اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن یعنی تجاوز نہ کرنا، حد سے نہیں بڑھنا، ہفتے کے دن نہیں پکڑنا ہے مچھلیاں. پچھلے پڑھا تھا نا ہم نے سورۃ البقرہ میں، یہ بھی آیا فی السبتی، سبت ہفتے کے دن کے بارے میں. فاخذنا منہم میثاقا غلیظا، سخت خول لیا اللہ نے، سختی سے کہا کہ دیکھو جتنے مسٹیکس ہو گئے تمہارے، یہ کرے، اللہ نے تم کو پھر بچایا، پھر معاف کیا، پھر کرے. اب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کہہ دیا کہ تم سبت کے بارے میں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نے پکڑنا. اب یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا تھا میری بہنوں، پچھلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، کیا کیا تھا انہوں نے کہ ان کے علماء نے ان کو بہکایا. کیا کہا کہ کیا کریں گے، اب ہفتے کے دن فل مچھلیاں آتے تھے. مختصر بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں میں، کیونکہ ہم پچھلے سورۃ البقرہ میں یہ پورا پڑھ چکے کہ کیسے انہوں نے ہفتے کے قانون کو توڑا تھا. پھر دوبارہ اس کو دہرا رہی ہوں، غور سے سنیے کہ کیا ہوا تھا. ہفتے کے دن یہودیوں کے پاس اللہ نے منع کیا تھا، ہفتے کے دن انہیں کیا کہتے ہیں کہ شکار نہیں کرنا ہے، اور ان لوگوں کا پورا کاروبار وہ شکار کے اوپر ہی تھا، کھانا پینا ان کا پورا گزارا وہ مچھلی کے شکار کے اوپر تھا. اور ہفتے کے دن کو مچھلیاں نہیں پکڑنی تھی. اور ہفتے کے دن اللہ اکبر، اللہ کی آزمائش دیکھیے. اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن ہی ایسے لہریں اٹھتے نا دریا میں، جب لہریں اٹھتے، لہروں میں دیکھ سکتے تھے مچھلیوں کو، اتنی مچھلیاں آتی تھی.
اب دیکھ کے بولے کہ ارے اتنی مچھلیاں آ رہی، دوسرے دنوں میں ہم کو محنت کر کے نکالنا پڑتا مچھلیاں، اب ان کو محنت کی ضرورت نہیں، خالی ایسے دیکھ لہروں میں دکھ رہے مچھلیاں. اب دیکھیے اللہ کی آزمائش ان کے اوپر تھی. تو بولے کیا کریں گے؟ اب جا کے آئیڈیا نکالے. کیا آئیڈیا نکالے؟ جمعے کے دن گڑھے کھود لیں گے دریا کے کنارے. جب لہروں میں اٹھ رہے نا مچھلیاں، تو لہریں جب اوپر اٹھ رہی، مچھلیاں اٹھ رہے، پھر لہریں نیچے آتی تو وہ پھسل کے آ جائیں گے نا گڑھوں میں. تو جمعہ کے دن گڑھے کھود لیں گے. ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے ہم، جمعہ کے دن گڑھے کھود لیں گے اور ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں اچھل اچھل کے جو لہروں میں آتی ہیں تو وہ پھسل پھسل کے گریں گے ان گڑھوں میں. ہفتے کے دن چھوڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. اتوار کے دن ہم انہیں پکڑ لیں گے مچھلیوں کو، مچھلیوں کا اتوار کے دن پکڑ لیں گے. یہ کس سے ہوشیاری کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ کس سے ہوشیاری کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات سے. اللہ کی ذات سے کھیل رہی. کیا بول کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم. کیا کر رہی؟ کہ اللہ کے ساتھ ہوشیاریاں کر رہی. بول رہی کہ ٹھیک ہے ہم ہفتے کو کچھ بھی نہیں کر رہی، جمعے کو گڑھے کھود لے رہی، اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ رہے، ہفتے کو کچھ نہیں کر رہے. لیکن بات تو وہی ہوئی نا، بات تو وہی ہوئی کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار نہیں لینا ہے، تم نے آئیڈیا کر کے شکار لیا، لیکن ہفتے کے دن شکار لیا. تو یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے میری بہنوں، سخت ناپسند ہے. یہاں پر مثالیں دی جا رہی. سورہ نساء ہم نے پوری پڑھی، کتنے سارے احکامات اس میں پڑھے. اب اس احکامات سے ہم کو اسکیپ ہونا ہے تو ہم کیا کرتے؟ بہانے. نہیں وہ ایسا کرے تو ایسا ہوتا تھا نا، لہٰذا ایسا کر لیں گے، تو حکم بھی پورا ہو جاتا، اپنی مرضی بھی پوری ہو جاتی ہوتا نا. ہر ایک اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ہم ایسی کوئی چال تو نہیں چل رہے اسلام میں. ایک چھوٹی سی مثال میں بارہا دیتی ہوں. رخا جو ہم چھاپتے نا، ایک مثال دیتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی زندگی میں مثالیں دیکھ لی، ایسے کچھ تو نہیں ہو رہا. اسراف سے منع کیا گیا ہے نا، اسراف سے اللہ پاک نے منع کیا. اسراف فضول خرچی، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی. فضول خرچی نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے. اب بندہ کیا کرتا؟ اب فضول خرچی نہیں، رخا چھپانا. رخا چھپانے میں یعنی کیا کہتے ہیں کہ مطلب شادی کا انفارمیشن ہے نا، وہ ایک سنت ادا ہو رہی ہے، وہ سنت ادا کرنے کے لیے انفارمیشن دے رہے ہیں آپ. وہ انفارمیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ انفارمیشن کے لیے ایک بڑا سا کارڈ چھپوا رہے ہیں، جبکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں، یعنی اتنا اسراف ہے نہیں. حال میں مجھے مطلب تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ ارے وہ تو مطلب ایک ایک کارڈ کے 50 روپے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک 100 کارڈ بھی چھپا دیے، اس کے جو ہزاروں میں پیسے ہو رہے ہیں، 100-200 کارڈ بھی چھپا دیے، ہزاروں میں جو پیسے ہو رہے ہیں، وہ پیسے کسی غریب کو دے سکتے ہیں آپ، اس کے علاج میں کام آئیں گے، اس کی بھوک مٹے گی، اس کا کوئی بچہ پڑھ لے گا، کچھ فیس میں ہیلپ کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے نا. مدد کرنے کے لیے لاکھوں ذرائع ہمارے پاس، وہ کر سکتے. نہیں کریں گے. وہاں پر اپنی منمانی کیا کریں گے؟ رقعہ چھپا کے اس کے اوپر آیت لکھ دیتے، النکاح من سنتی. حدیث لکھ دیے النکاح من سنتی، اور وہ ایک آیت جو عام لکھی جاتی ہے رخوں پر کہ اللہ نے جو جوڑے بنائے تاکہ لتسکنوا بینا، یعنی سکون حاصل کرے بندہ، تو وہ والی آیت لکھ دیتے. آپ لکھ کے بولتے کہ چلو حق ادا ہو گیا اسلام کا. ایک حدیث ہے، قرآن لکھ دیے، قرآن کی ایک آیت لکھ دیے، ایک حدیث لکھ دیے، ہمارا حق ادا ہو گیا. اب لہذا جائز کر لیا اس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون. جائز کر لیا اس کو، جائز کر لیا. کیا سمجھ کے جائز کر لیا؟ کہ ہم نے قرآن اور حدیث اس رقعے پر چھاپ دیا. مطلب یہ کہ آپ کو تو وہ رقعہ ہی نہیں چھپانا چاہیے تھا. وہ رقعے جو مطلب آپ پورے ایڈریس ڈال رہی ہیں، رنگ برنگی، اس میں ایک کور، اوپر سے دوسرا کور، اوپر سے تیسرا کور، وہ اندر ایک چھوٹا لکھا ہوا ہے، بڑا لکھا ہوا ہے، کلرفل ہے، وہ ہے فلاں پرنٹ، یہ پیپر، وہ یہ تمام تماشے یہ فضولیات میں آتے ہیں، اسراف میں آتے ہیں. یہ تمام کر لیا اور اس کے اوپر قرآن حدیث چھاپ کے مطمئن ہو گئے کہ ہم نے حق ادا کر دیا اسلام کا. سمجھ آئی بات؟ یعنی یہ کھیل ہیں، یہ شریعت کی خلاف ورزی کے کھیل ہیں یہ جو کھیلے جا رہے ہیں. اب ہمیں سوچنا ہے اپنی زندگیوں میں ایسی کتنے تماشے ہم نے رائج کر لیے، اور اتنا رائج ہو گیا، یہ اتنا مروج ہو گیا، اتنا زیادہ یعنی یہ چیز ہو گئی. اب بولیں گے اب باجی کیا تبھی بول رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. رقعہ بھی نہیں چھاپنا، پھر کیسا معلوم ہونا؟ ہزاروں ذرائع ہے معلوم ہونے کے. ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوئی گھر میں الحمدللہ، ہم لوگ نہیں چھپائے رقعے. ہمارے والد صاحب جس کو یعنی اب تو واٹس ایپ کا ہے دور،
اب تو واٹس ایپ کر رہے ہیں، اچھا وہ رخے چھپا رہے ہیں، اس کا پک لے کے واٹس ایپ کر دے رہے ہیں، پھر رخے بھی دے رہے ہیں. نعوذ باللہ، کیسی یعنی مطلب یہ کہ نادانی کی اور جہالت کی انتہا ہے. اس زمانے میں تو جب واٹس ایپ نہیں تھا ہماری شادی کے وقت، لیکن کیا کرتے تھے، جا کے والد صاحب ہمارے گھر کو دینے جاتے نا، مطلب کیا بولتے دعوت دینے جاتے نا، کیلنڈر لاؤ جی، ان کے کیلنڈر پہ لکھ دیتے تھے کہ یہ ڈیٹ پہ یہ شادی خانہ ہی آ جانا ہے. خلاص آپ کو اتنا مطلب اچھا وہ بہت بڑا اماؤنٹ نہیں، کیا سمجھتے کہ مطلب ارے یہ تو کنجوسی بھی نہیں ہے وہ، نعوذ باللہ. اب ہم کو بولنے والے بولتے تھے کہ مطلب ارے اتنا مطلب آپ لوگ تو اوور ہی کر دیتے. وہ خالی کیا تھا، ایک خالی کاٹ کے پیسے ہم خالی کسی کو دے دیے، وہ بہت زیادہ ثواب کے لیے ہمارے لیے باعث اجر بن گیا. وہی پیسہ ہم کسی کو غریب کو دے دیے تو وہ بہت ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا. وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایسا لگتا ہے کہ مطلب ارے یہ تو حد ہو گئی، اب اتنا بھی نہیں کریں گے کیا. تو سبحان اللہ، اس دور میں بھی سبت کا قانون جب توڑا تھا لوگوں نے، تو اس وقت بھی کہنے والوں نے یہی کہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، ہم نے تو جمعہ کو گڑے کھودے نا، ہفتے کو کچھ کیا ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو جمعہ کو گڑے کھودے. تو اس پر بھی آبجیکشن. ایسا کیسا ہو سکتا، کاروبار کیسے چلے گا ہمارا، دوسرے دنوں میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑی. اب یہ تو حد ہے نا، اتنا تو اللہ ارحم الراحمین ہے، معاف کر دیں گا. ایسے بہانے کرنے لگے. اب اللہ کو اتنا غصہ آیا، میرے ساتھ کھیل کھیلتے اللہ نے کیا کیا میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر کہہ دیا، کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر. اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دیا. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے ہوشیاری کی اللہ سے. بولے نہیں، ہم ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ رہے، ہفتے کے دن تو وہ خود گڑے میں آگے گر رہی، ہم نے جمعہ کو گڑے کھود لیے اور اتوار کو ہم نکال رہے ہیں اس میں سے. تو یہ سبت کا قانون تھا. تو میری بہنوں ہوشیاری نہیں چلتی. سارا نساء ہم نے پڑھا، سورۃ النساء، کتنے احکامات ہیں اس میں، کتنے. اب ان احکامات میں سے کتنوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، کتنوں کو اگنور کر رہے ہیں، کتنوں کو ہم یعنی ان احکامات کے خلاف ورزی ہم سے ہو رہی ہے. تو یہ چیک کر لیں اپنی زندگیوں میں یہ چیک کر لیں، دیکھیں کہیں کوئی قول اور فعل میں تو ہمارے تضاد نہیں ہے، اس کو چیک کر لیں. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے، موسیٰ کی قوم نے اس طریقے کی حرکتیں کی تھی. اے نبی، تم سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو تم اس بات کو بھی دیکھو کہ پچھلے قوم میں کیا کیا تھا انہوں نے. پچھلی قوم میں فقط سألوا موسیٰ، بس بے شک انہوں نے پہلے سے ہی موسیٰ سے بھی سوال کیا تھا. اکبر من ذلک، اس سے بھی بڑھ کے سوالات کیے. اللہ نے پورے ان کی حرکتیں گنوائی. پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ ہفتے کے دن کے بھی قانون کا انہوں نے تجاوز کیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کی سزا اس کے لیے بھی اللہ نے انہیں سزا دی تھی کہ یہ نقضہم توڑ دیتے تھے، میثاقہم مضبوط جو عہد باندھتے نا، ہم کہتے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میری بہنوں ہم نے عہد باندھا اللہ سے کہ میں اللہ یہ اعلان کر رہی ہوں کہ اللہ میں تیری غلام ہوں، کسی غلامی نہیں کروں گی. یہ اعلان ہم کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنی میری بہنوں، اس کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنی. اللہ کہتا ہے کہ تم نے وہ ان لوگوں نے توڑا تھا میرے مضبوط عہد کو، وکفرہم، اور انہوں نے کفر کیا تھا اللہ کی آیات اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اور حد یہ ہو گئی تھی ان کے آگے بڑھتے کچھ لوگوں نے قتلہم الانبیاء، ان کے اپنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. اللہ کے نبیوں کو انہوں نے ناحق کے قتل کر ڈالا، بغیر حق، انہوں نے کوئی حق ہی نہیں تھا قتل کرنے کا. نبیوں کو تک اتنے آگے بڑے سرکشی میں، نافرمانی میں، انبیاء کو قتل کر دیا. وقولہم، اور کہنے لگے قلوبنا غلف، کیا بولتے تھے؟ ہاں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. کیا بولتے تھے؟ ہمارے دلوں پر غلاف ہے. یعنی مطلب ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا بول رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہوں گے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ برائے بل تبع اللہ، بلکہ اللہ نے تو مہر لگا دی ہے علیہا، ان کے اوپر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اب ایمان نہیں لائیں گے الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے. یعنی تھوڑے ہی ہوتے ہیں میری بہنوں جو اللہ کے دین پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو پوری مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. تھوڑے ہی، قلیل تھوڑے ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، یا رب اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے جو قلیل ہیں. ایمان والوں کی تعداد قلیل ہوتی ہے میری بہنوں، تھوڑی ہوتی. جہالت، بے ایمانی، کفر زیادہ ہوتا ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد موسیٰ کی قوم نے تو یہ کی، پھر عیسیٰ کی قوم نے کیا کیا؟ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کا عیسیٰ کی قوم کا کفر کیا تھا؟
وقولہم ان کا قول تھا علی مریم مریم علیہ السلام پر بہتانا عظیما، ایک بہتان باندھ دیے تھے مریم علیہ السلام پر. کیا بولے کہ یہ نعوذ باللہ مریم کیسے اولاد دے سکتی ہے، اس کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، ہو سکتا اللہ ہی ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وقولہم ان کا قول تھا کہ مطلب ایک تو بہتان عظیمہ، بڑا بہتان باندھے، شرک کا ایسا بہتان کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے بہتان باندھا. وقولہم ان کا قول کیا تھا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور یہ بولے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی یعنی عیسیٰ کو بھی ہم نے قتل کر ڈالا. عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، بولے کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے. بولے کہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم قتل نہیں کرے، اللہ نے حفاظت کی ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی. وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. وما صلبوہ، اور نہ ہی صلیب پر لٹکایا. آج دیکھیں گے نا کرسچنز نصارہ کیا کرتے، ایک آدمی ہوتا اس کو کیلے ولے مار کے، مطلب کراس مارک رہتا نا ان کا، اوپر سر رہتا، دو طرف دو ہاتھ پھیلے ہوئے رہتے، نیچے پورا دھڑ رہتا. بولتے کہ یہ عیسیٰ ہیں، ان کو صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا، ان کو دشمنوں نے مار دیا تھا، اور ہم ان کی عبادت کرتے، انہوں اتنا اپنا کو سیکریفائس کرے کہ ساری قوم کو یہ بخشوا کے رہیں گے. عجیب و غریب ان کے تمنائیں ہوتی ہیں عیسائیوں کی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ارے بے وقوفو، وما قتلوہ، ان کو قتل نہیں کیا تم نے، وما صلبوہ، اور نہ ان کو صلیب پر لٹکایا، ولکن شبیہ لہم، لیکن کیا ہوا، ایک تم کو صورت وہ بنا دی گئی اس شخص کی. آپ کو پتا ہے نا کیا ہوا تھا، جب کیا ہوا تھا واقعہ کیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پوری قوم ان کی جو بدماش تھے مارنے کے لیے آئے. عیسیٰ علیہ السلام اندر دروازہ بند کرے بیٹھے تھے، ایک شخص بدبخت کودا گھر میں، کود کے بولا کہ میں ماروں گا، اور جا کے کیا کرا، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے جب ان کے دروازے کو توڑ کے اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی صورت کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. کیا کہا اللہ نے کہ بل رفعہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا الیہ، اپنی طرف. یعنی یہ پیغمبر ایک واحد ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی پورا جسم کے ساتھ اٹھا لیا. اور وہ شخص جو داخل ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، تو وہ شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کا بنا دیا گیا. اب وہ بولا کہ نہیں دکھ رہا عیسیٰ، نہیں دکھ رہا عیسیٰ، اور لوگ دیکھ کے بولے کہ ارے تو ہی ہے نا عیسیٰ. تو بولے کہ ارے بیوقوف ہو گئے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو مارنے آیا تھا. تو لوگ اس کو آئینہ بتائے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا اپنا چہرہ، بولا کہ ارے یہ میرا چہرہ کیسے بدل گیا. تو وہ لوگ بولے کہ نہیں تو مطلب ہماری مطلب ہم کو بنا رہا ہے، تو ہی عیسیٰ ہے، اور تو نے ہمارے آدمی کو غائب کر دیا. کیا کیا بتا. اس کے بعد کیا کرے وہ لوگ، وہ آدمی کو تختے پہ کھڑا کر کے اس کو کیلے مار دیے، اس کو کیلے مار کے اس کو ختم کرے. کیونکہ وہ بدبخت تھا نا میری بہنوں، وہ اتنا بدبخت تھا کہ ایک نبی کو اس نے قتل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا، اور پورے قوم میں سے کہتے نا اللہ تعالیٰ اذ انبعث اشقا، اٹھا اس میں کا سب میں بدبخت. قوم تو پوری پکارتی ایسا کریں گے ویسا کریں گے ایسا کریں گے، لیکن ہوتا کیا کہ ایک بدبخت قوم میں سے ایک وہ اٹھتی ہے، ایک وہ اٹھتا ہے جو کیا کرتا ہے، قوم پوری کی پوری قوم نہیں مارتی، ایک بدبخت ہوتا ہے، ایک بدبخت ہوتا ہے جو اٹھ کے جا کے کام کرتا ہے. تو اللہ نے کہا نا صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ اذ انبعث اشقاها، اس میں سے ایک بدبخت اٹھا تھا. تو میری بہنوں یہ بدبخت، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے جو بدبخت اندر گیا تھا، اللہ نے اس کو کیسی سزا دی کہ اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا بنا دیا. اب یہ لوگ کیا کریں، اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے مار دیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے نادانو، کیا اللہ اپنے پیغمبر سے اتنا یعنی کیا کہتے ہیں کہ بے نیاز ہو جائے گا کہ مطلب ان کو لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دے گا پیغمبر کو مارنے کے لیے، کیلے مارنے کے لیے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے وما قتلوہ، نہیں قتل کیا تم نے اسے، وما صلبوہ، نہ صلیب پر لٹکایا، ولکن شبیہ لہم، ان کے لیے تو وہ وہی صورت بنا دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، فیہ اس میں، لفی شک منہ، اس میں شک کر رہے ہیں، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ما لہ بہ من علم، تم کو علم نہیں ہے اس چیز کا، الا اتباع الظن، بلکہ تم کیا کر رہے ہو، ایک گمان کے پیچھے پڑے ہو. وما قتلوہ یقینا، سبحان اللہ،
یعنی اللہ قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے وما قتلوہ، تم نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، یقیناً یقیناً، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یقیناً تم نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اور پھر اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں بچے گا قیامت کے قریب میری بہنوں، حدیث میں بھی آتا ہے نا، احادیث بھی آئی ہیں اس سلسلے میں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے ایسے ایک بھی نہیں رہیں گے دنیا میں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ میرے بعد یعنی نبی تو کوئی نہیں ہوگا، عیسیٰ آئیں گے، تو عیسیٰ کیسے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، امام مہدی وہاں پر امامت کرتے رہیں گے، اور آ کے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ یعنی فرشتوں کے کیا کہتے ہیں کہ پروں پر اپنا ہاتھ رکھ کر آئیں گے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے سر پر سے جو بال ہوں گے، لامے لامے بال ہوں گے، اور وہ بالوں میں سے پانی ٹپکتا ہوگا، اور جب وہ نازل ہوں گے سب دیکھ کے پہچان لیں گے، بولیں گے کہ یہی عیسیٰ ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ حدیث میں ہم کو پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آئیے آپ امامت کریے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں اس قوم کا امام بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں ایک امتی ہوں، اور آپ پیچھے کھڑیں گے اور امام مہدی امامت کرائیں گے، آپ امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ آگے آنے والا ہے میری بہنوں، یہ آگے قرب قیامت یہ چیز آنے والی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، اور وہ جنگ بڑی عظیم جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں ختم ہوگا، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوتے ہوئے دیکھیں گے لوگ، تو تمام کرسچن بھی جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا مانتے تھے، جب وہ آ کے بولیں گے کہ نہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو رسول تھا اور اب میں امتی ہوں، جب وہ اپنا یعنی شناخت دیں گے، تو اور تم لوگوں نے مجھے قتل نہیں کیا تھا، نہ سلیب پر چڑھایا تھا، وہ پوری تفصیلات جب عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے، ایک بھی انسان ایسا نہیں بچے گا جو عیسائی ہو، تمام کے تمام عیسائی اسلام قبول کر لیں گے، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں بچے گا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اس کی موت سے قبل، یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی یہ گواہی اپنی پہلی زندگی کی حالت سے متعلق ہوگی، جیسے مطلب آخر میں وضاحت ہے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یعنی بولے نا عیسیٰ علیہ السلام کے جب تک ان میں موجود رہا ان کی حالات سے باخبر رہا ہے اللہ، بولیں گے نا سورہ مائدہ میں آئے گا آگے آیت۔ بہرحال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جتنے اس وقت کرسچن ہوں گے وہ تمام کے تمام ایمان لا لیں گے، اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ۔ اچھا اب یہ تو یہ عیسائیوں کی بات ہے، پھر یہودیوں کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر یہودیوں کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، طیب پاک چیزیں تھی، لیکن احلت لہم، ان پر جو کہ حلال تھی، پاک تھی، طیب تھی، حرمنا علیہم، اللہ نے حرام کر دی، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث کیوں ہوا تھا؟ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آیا؟ یہودیوں کو حلال کردہ چیزیں اللہ نے یہودیوں پر حرام کیوں کر دی؟ کیونکہ میری بہنوں یہ لوگ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو یاد رکھیے اللہ کی راہ سے ہمیں نہیں روکنا ہے، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے لیے آڑ نہیں بننا میری بہنوں، ہوتا نا کہ خود بھی نہیں کرتے دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، خود بھی نہیں کام نہیں کرتے دوسروں کو بھی کہتے کہ نہیں ایسا نہیں کرو نا، ایسا کر لو چل جائے گا، ویسا کر لو، یہ نہیں اس کے بجائے ایسا کرو۔ اب کسی کو اچھا لگتا ہے کہ مطلب وہ مردانہ لباس نہ پہنے، کسی لڑکی کو اچھا لگتا ہے کہ وہ مردانہ لباس نہ پہنے، مردانہ لباس پہننے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، کہا کہ لعنت ہے ایسی عورت پر جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ اب کوئی اسے اپریشیٹ کرتے بولے تم بہت اچھی لگتی جب ویسٹرن ڈریس پہنتی نا، بہت خوبصورت لگتی ہو، ارے یہ چھوڑو جی چنری ونری کیا ڈالتی ہو، یہ شرٹ شلوار، یہ مطلب ڈھیلے ڈھیلے کپڑے کیا پہنتی ہو، اچھے ٹائٹس پہنو، اچھے خوبصورت نظر آؤ گی، ایسا فلاں یہ پہنو وہ پہنو، جسم کی نمائش کرو، اچھے خوبصورت دکھیں، جسم کی نمائش کریں تو خوبصورت ہی دکھیں گے نا۔
اچھی لوگوں کی ایسا کرو. تو یہ چیز کیا ہے؟ نعوذ باللہ صد عن سبیل اللہ، کہ روکنا اللہ کی راہ سے. تو یہ خطرناک گناہ ہے میری بہنوں، خطرناک گناہ. یہودی کرتے تھے یہ گناہ، اور آج نعوذ باللہ امت محمدیہ کی ایک مثال میں نے کپڑوں کی دی، ایسی سب وہ مثالیں دیکھ لیجیے جہاں پر لوگ اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں. سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، ہوش میں نہیں ہے، بے ہوش ہے، بے ہوش. کیونکہ اللہ کے دین سے دور ہے نا، اللہ کے دین سے دور، اللہ کے پیغامات سے دور. اللہ تعالیٰ کی جو اب ہم نے پوری سورہ نساء پڑھی، پوری نچوڑ ہے یہ، آخر باتیں نچوڑ ہے یہ نچوڑ میں اللہ تعالیٰ ایک ایک مثال آپ کو دے کر یہودیوں کی کہہ رہا ہے، ایک ایک مثال آپ کو عیسائیوں کی دے کر کہہ رہا ہے، جو کہ یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے تباہ کن عذاب ان پر نازل کیے. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یعنی اللہ نے ان کی ظلم کی وجہ سے ان پر حرام کیا تھا حلال چیزوں کو، کیونکہ وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے کثیراً، بہت زیادہ لوگ. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وہ روکتے تھے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہت زیادہ. وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، ان کا اور ایک گناہ، خبیث گناہ کیا تھا؟ ربا، سود. جبکہ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور کھا لیتے تھے، أَكْلِهِمْ وہ کھاتے تھے، أَمْوَالَ النَّاسِ لوگوں کے مال کو، بالباطل باطل طریقے سے. تو میری بہنوں یہ بھی ابھی ہم نے پچھلے سورہ نساء کی آیتوں میں پڑھا تھا کہ حق مہر دے دو، وہ مال تمہارا نہیں ہے، مال مہر کا مال تمہارا نہیں ہے، مہر دے دو. اور مال کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ وہ مال جو میراث ہے کسی کی، تو وہ میراث اس کے حقدار کو پہنچا دو. وراثت کے مسائل ہم نے پڑھے سورۃ النساء میں، کہ جس کا میراث کا حق ہے اس کو دے دو. ہم نے مہر کے بارے میں پڑھا کہ مہر جس کا حق ہے اس کو دے دو. کئی ایسے مال کے معاملے بھی ہم نے پڑھے جو ہم کو عمل کرنا ہے. تو آخر میں اس سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہودی بھی ایسی کرے تھے، مال سے محبت نے انہیں کیا کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کیا. کیا نافرمانی؟ سود کی لعنت میں شمار ہو گئے. اور اکلہم اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے لگے. تو یہ ان کی غلطی تھی جس کی بنا پر اللہ نے کیا کیا؟ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا میں بھی رسوا ہوئے وہ، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ سود جیسی لعنت میں مبتلا تھے، لوگوں کا مال ناحق کے کھا جاتے تھے. سود ایسی خطرناک بلا اور گندگی ہے میری بہنوں. آج ہم بڑے آرام سے سود کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، سود کے بائکس پہ گھومتے ہیں، ہماری اولادیں سود کی کاروں میں بیٹھ کر پھرتے ہیں. کیا بڑی نئی انسٹالمنٹ پہ تو تھوڑا بہت بڑھ کے لگتا ہے انٹرسٹ، اب وہ ہوتا ہی نہ، اتنا تو کرتے ہی، اتنا تو ہوتا ہی. تو کیا ہوتا، لے لیں گے، اللہ معاف کر دیں گا. ارے دارالکفر میں ہیں ہم، دارالحرب میں ہیں، فلاں ہیں. یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے ہیں. اگر آپ اس کو دارالحرب کہتے ہیں تو جنگ کا ہے، تو آپ ہجرت کیوں نہیں کر جاتے؟ پھر آپ کو جب اتنا ہی مشکل ہے دین پر چلنا، ہجرت کر جائیے. بہرحال سود سے ہمیں بچنا ہے. انسٹالمنٹ پہ لے لیے اور لینے کے بعد لاسٹ میں سود لگ کے آ رہا، ہاں انٹرسٹ لگتا اس پہ تھوڑا سا، مگر کیا لوگ بول رہے نا آج کل حلال ہے، بلکہ ہاں آج کل کی شریعت پہ نہیں چلنا ہے، شریعت پہ وہ چلنا ہے جو قرآن حدیث کی شریعت ہے، جو 1400 سال سے ہے، قیامت تک رہے گی قرآن اور حدیث، اسی پر چلنا ہے. تو میری بہنوں سود جیسی گندی عادتوں میں مبتلا تھے، لوگوں کے مال ناحق کے کھا جاتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا. لیکن الراسخون فی العلم، کچھ ایسے ہیں جو پختہ ہیں علم والے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے یا رب. اللہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو علم پختہ لیتے ہیں. یعنی آج اب ہم نے سورۃ النساء کا علم لیا. پختہ علم کیسا ہوتا میری بہنوں؟ پختہ علم وہ ہوتا ہے جو ایمان کو آپ کے بڑھاتا ہے. لیکن الراسخون فی العلم، جو پختہ علم والے ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون جو ایمان لاتے، یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے، وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو نازل ہوا تھا اس پر ایمان لاتے، والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے، ومؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو دیتے، والمؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم گناہوں سے بچو گے، تم سود سے بچو گے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانوں سے بچو گے، ظلم سے بچو گے، حلال کو حلال جانو گے، حرام کو حرام جانو گے. یہ تمام اچھے اعمال اوپر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے لیکن الراسخون فی العلم، جو علم کے پختہ ہیں تو وہ لوگ ایسے قسم کی گناہ نہیں کرتے بلکہ ایمان لاتے ہیں. اے نبی جو آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن پر ایمان لاتے، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے، نماز کو قائم کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، زکوٰۃ دیتے، نماز کو قائم کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، ایسے کام کریں گے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اللہ فرما رہا ہے کہ ان قریب میں انہیں اجر عظیم دوں گا، بڑا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ. اب یہ مثالیں موسیٰ اور عیسیٰ کی دی، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی مثال آتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی جیسا ہم تم پر وحی کر رہے ہیں نا، اے نبی جیسے ہم تم پر وحی کر رہے ہیں نا، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو وحی نازل، یہی گڑبڑ تھی نا ان کی کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے. یہ جو وحی نازل ہوئی تھی قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان نہیں لاتے. بولتے کہ اے نبی آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا وہ ہم کو ایسا اترتا ہوا دکھنا آسمان پہ سے، جب ہی ایمان لاتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ارے یہ بے وقوف ہے، یہ تو موسیٰ کی قوم کو دیکھو، عیسیٰ کی قوم کو دیکھو، یہ لوگ تو ایسے ایسے سوالات ایسے ایسے حرکتیں کیے تھے. اب اللہ تعالیٰ اور ایک حقیقت کے اوپر بتا رہا ہے ایگزامپل. کون سا ایگزامپل؟ میں نے کہا نا اولو العزم پیغمبروں کی مثالیں دی گئی، اس میں سے نوح علیہ السلام ایک. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے نبی اسی طرح وحی کی جیسے کہ ہم نے نوح اور اس کے بعد الی نوح والنبیین من بعدہ، ان کے بعد والے نبیوں پر بھی ویسی یعنی کیا کہتے ہیں کہ وحی کی تھی نوح علیہ السلام پر، اور ان کے بعد والوں پر بھی ویسی اللہ تعالیٰ آسمان سے کتابیں نازل کی تھی. تو کتابیں ایسے اڑتی ہوئی نظر آئی کیا ان کو؟ نہیں. فرشتہ جو جبریل امین تھے وہ لاتے تھے نا پیغام. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی بے شک ہم نے وحی کی تمہاری طرف، اور تم جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نبیوں پر ان کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اور یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے اور ایک مثال ابراہیم علیہ السلام کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم پر ہم نے وحی کی تھی. وَإِسماعیل وَإِسحاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباط، اور نہ صرف ابراہیم علیہ السلام پر بلکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں، والاسباط ان کی اولادیں، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، وہارون علیہ السلام، وسلیمان علیہ السلام، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے عطا کی داؤد کو بھی زبور. یعنی میری بہنوں یہ اللہ کا قانون ہے، یہ چلتے آ رہا ہے. اللہ ہر پیغمبر پر، اس کی قوم پر کتابیں، احکامات نازل کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھیں، عمل کریں اور جنت حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قصے ہمیں بیان کیے. اب دیکھیں قرآن سارا بھرا پڑا ہے مثالوں سے، قصوں سے. قصے ہیں اس میں، قصصنا ورسل قد قصصناہم علیکا، اور کئی رسول آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو سنا دیا ہے نبی، آپ کو بیان کر دیے. اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے. ولم نقصصهم علیک ورسلا، اور کچھ ایسے رسول بھی گزرے لم نقصصهم علیک، اے نبی ہم نے تم پر ان کے قصے نہیں واضح کیے. یعنی کچھ قصے بتائے تم کو اے نبی، کچھ قصے نہیں بتائے. یہ قصے کیوں ہوتے ہیں میری بہن؟ ہم پیغمبروں کے واقعات سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے، اسماعیل علیہ السلام کا معلوم ہے، نوح علیہ السلام کا معلوم ہے. یہ پیغمبروں کے واقعات ہم کیوں سنتے ہیں؟ کیوں یہ کیوں بیان کیا اللہ نے ہمارے لیے؟ یہ ہمارے لیے درس نصیحت ہے میری بہنوں. یہ پیغمبروں کے واقعات، ان کی زندگیاں، ان کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے، وہ کیسے ہینڈل کیے، کیسے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام بیٹھے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زبردست طریقے سے جمے رہے، یہ ہمارے لیے ایگزامپلس ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کئی ہم نے تم پر بیان کیا ہے نبی، اور کئی رسولوں کے بیان بھی نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے صاف صاف طور پر. سبحان اللہ. آپ تصور کریے میری بہنوں، یہ موسیٰ کی وہ خاصیت ہے جو کسی دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی. دوسرے انبیاء اس سے ممتاز ہیں. صفت ہم کلامی میں، یعنی اللہ نے جس سے کلام کیا کون کون ہے پتا ہے آپ کو؟ سوچئے ذرا، دماغ پہ وزن ڈالیے. کون کون ہے جس سے اللہ نے کلام کیا؟ ڈائریکٹ بات کرے، بات سنائی دی، اللہ کی آواز سنے وہ لوگ کون تھے؟ ویری گڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آدم علیہ السلام بھی. کیونکہ آدم علیہ السلام سے تو مطلب وہاں سے آئے تھے نا، آدم علیہ السلام جنت سے، تو بات کرتے تھے اللہ سے. سبحان اللہ. اللہ کی آواز کس کس نے سنی؟ آدم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اللہ کی، یعنی بولتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی کلام کیا اللہ سے انہوں نے. موسیٰ کیا کہا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اور کلام کیا موسیٰ سے اللہ نے. رسل مبشرین و منذرین، رسول کیوں آئے؟ ہم نے انہیں رسول بنا کر بنایا ہے کہ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ مبشرین منذرین، خوشخبریاں دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. مبشرین یعنی خوشخبریاں دیتے ہیں، منذرین یعنی ڈراتے ہیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ حجت قائم ہو جائے. بعد الرسل، رسولوں کے بعد، یعنی رسول بھیجے جانے کے بعد حجت قائم ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں رسولوں کو، کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ رسول آئیں اور حجت قائم کر دیں کہ دیکھو بتا دیا گیا تھا تم کو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بتا دیا گیا تھا تم کو، اب عمل کرنا ہمارے اوپر تھا، یہ عمل کرنا ہمارے اوپر تھا. یہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، سمجھایا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجہ من بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اور اللہ کیسا ہے؟ غالب اور حکمت والا ہے، غالب اور حکمت والا ہے. رسولوں کو بھیجا اللہ نے، اللہ فرما رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے. اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. میری بہنوں، اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے. اللہ نے ہمارے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آج ہم سورۃ النساء کے یعنی آخری رکوع میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ پوری نساء بتا کر، سورۃ النساء کے پورے بھرپور احکامات سے بھرپور سورت، پورے احکامات بتا کر پھر ایک ایک رسولوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے وہاں پر بھی بھیجا تھا احکامات، انہوں نے نہیں مانا. کچھ مانے تو وہ سبحان اللہ اللہ کے قریب ہو گئے. راسخون فی العلم، جو علم لیے تو اس پر عمل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی خوشخبری دی. جو لوگ نہیں مانے اللہ کی بات کو تو کیسے ذلیل ترین عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوئے. یہود کی مثال دیکھی ہم نے، نصارہ کی مثال دیکھی ہم نے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا لیکن اللہ جو کچھ، لیکن اللہ نے یشہدہ بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس چیز پر. اللہ کہتا ہے کہ میں خود گواہ ہوں اس چیز پر کہ میں نے تم پر نازل کیا ہے نبی اس قرآن کو اپنے علم سے، اسے اپنے علم سے اتارا، اور فرشتے بھی گواہ ہیں. والملائکۃ یشہدون، والملائکۃ یشہدون، ملائکہ بھی گواہ ہیں اس چیز پر. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. یعنی یہ مت بھولو، یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ گواہ نہیں، اللہ گواہ ہے ہر چیز کا، کہ اللہ نے نازل کی کتاب. ہم میں سے کئی ہیں جو نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، نہیں عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ میں نے کتاب نازل کی، تمہارا کام تھا پڑھنا، سمجھنا، سننا، عمل کرنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہ ہے، جو کچھ آپ پر ہم نے اتارا اس کی بابت خود اللہ گواہ ہے، گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ بھی بطور گواہ کافی ہے. یعنی یہ لوگ بولتے تھے نا کہ مطلب اے نبی اترتا ہوا ہم نہیں دیکھے آسمان سے لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے. ارے تمہارے ایسے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے اتارا، اللہ خود گواہ ہے، یہ اللہ ہی کا پیغام ہے اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، لازم لازم ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو ہماری قوم، اطراف میں ہمارے رشتے دار لے لیجیے، دوست احباب لے لیجیے، جو لاپرواہ ہیں اس چیز سے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لاپرواہی کام نہیں آئے گی، بلکہ میں خود گواہ ہوں کہ میں نے نازل کیا اس قرآن کو. ان الذین کفروا، اب جو لوگ کفر کریں گے، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکیں گے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ یقیناً دور کی گمراہی میں نکل گئے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا اپنے اوپر، لم یکن اللہ، کہ وہ نہیں، ہرگز ہرگز بھی نہ بخشے گا ان کو اللہ، لیغفر لہم. جن لوگوں نے کفر کیا، ظلم کیا، انہیں اللہ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ اللہ انہیں معاف کرے، ہرگز بھی نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ انہیں طریقے کا یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. میری بہنوں، اللہ کی ہدایت کی سستی چیز نہیں کہ اللہ جسے بولے اسے اٹھا کر دے دے.
جو محنت کرتی ہے بندی، جو اللہ کی راہ میں محنت کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ قرآن میں کیا ہے، بار بار پڑھتی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، سنتی ہے، ڈاؤٹس آتے ہیں تو اس کو ٹک کر لیتی ہے، پھر اور علم حاصل کر لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ فلاں اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو یہ اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ جس کو ہدایت ملی وہ عظیم مرتبے پر فائز ہو گیا، دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب، زبردست اس کو کامیابی ملے گی۔ اب جو یقین نہیں کرتی اللہ کی بات پر، اللہ کی بات کھولتی نہیں، پڑھتی نہیں، سنتی نہیں، سمجھتی نہیں، تو اس کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ صاف اعلان کر رہا، ان الذین کفروا، جو انکار کر دیا نا، وظلموا، انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، انکار کر کے، اس کا اقرار نہیں کر کے ظلم کیا، تو اللہ کو وہ نہیں پائیں گے ہرگز بھی کہ وہ معاف کرے۔ اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، نہ ان کو ہدایت دے گا۔ اور اللہ، اچھا ہدایت دے گا تو کس طرف؟ اللہ طریقہ جہنم، نعوذ باللہ من ذلک، ان کو جہنم کا راستہ ہی بتلاتے رہیں گے، جہنم کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اللہ طریقہ جہنم، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے، ہمیں اور ہمارے نسلوں کو بچا لے۔ طریقہ جہنم یعنی جہنم کے طریق سے، جہنم کے راستے سے اللہ ہم سب کو بچا لے یا رب، ہمیں، ہماری نسلوں کو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں کہ اللہ بھجا دے جہنم میں، نہیں، آسان ہے۔ چلنا چاہ رہا نا بندہ، ہدایت نہیں لے رہا ہے، تو پھر جا جہنم میں، ادھر ہی چلائے گا اللہ تعالیٰ، طریق جہنم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پورے لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم رسول، اے لوگو آگے تمہارے پاس رسول، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، ایمان لاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، فإن تکفروا، اگر کفر کرے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے پورے آسمان و زمین کی میراث، یعنی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی بھی، اللہ ہی کے لیے ہے پوری کی پوری میراث آسمانوں اور زمینوں کی۔ اور اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کرے گا؟ ایمان لائیں گے تو بچیں گے۔ ان تکفروا، اگر کفر کرے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے پورے آسمان و زمین کی میراث، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لہٰذا اے اہل کتاب، یا اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو۔ حدود اللہ نے رکھی ہے۔ اب جیسے ہم نے ساری سورہ نساء پڑھی، حدود معلوم ہے نا، نکاح کے کیا حدود ہیں، میاں بیوی کی کیا حدود ہیں، شریعت میں کیا اللہ نے شوہر کا کیا بتایا، حق بیوی کا کیا بتایا، کیسے کیسے ہمیں چلنا ہے، وراثت کے کیا مسئلے ہیں، تمام چیزیں بتا دی، حدود اللہ کے حدود۔ تو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب سے مخاطب ہو کے اللہ نے کہا تھا کہ تم غلو مت کرو، دین میں آگے مت بڑھو، جتنا تم کو حدود بتائے گا نا اس کی پابندی کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا حق، اللہ کے اوپر حق کے سوا کچھ مت بولو، یعنی اللہ حق ہے، حق کہتا ہے، اس حق کو تسلیم کرو، حق کے علاوہ کچھ بات مت اٹھاؤ اللہ پر۔ انہوں نے نافرمانیاں کرتے 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 کتنی بڑی بات بتا دی تھی، اللہ کے اوپر ناحق کہہ دیا کہ عزیر اور اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اہل کتاب میں سے یہودیوں نے یہ کہہ دیا، نصرانیوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی دین میں غلو مت کرو، آگے مت بڑھو، یہ کفر شرک تک مت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، حق کے علاوہ کچھ مت بولو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ یعنی کون سا کلمہ؟ کن، ہو جا، فیکون، ہو گئے۔ اب لوگ بولتے ہیں کیسے بھائی، کیسے ہو جا، بول تو کیسے ہو گئے؟ ارے سبحان اللہ، یہ اللہ ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھو اللہ نے آدم کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا، ماں تھے نا باپ تھے، یہاں پہ تو ماں ہے کم از کم، مریم علیہ السلام۔ اب وہ کن ہو جا تو ہو گئی، اب اس میں چھمبے کی کیا بات ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تھے، اس کا کلمہ تھے، الخاہا، اللہ نے الخا کیا الی مریم کی طرف، وروح منہ، اور ایک روح کو بھیجا مریم علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ کن ہو جا، فیکون، تو وجود میں آ گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا اس بات پر ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی اس بات پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاث، اور تین ہے مت بولو خدا، ایک ہی ہے۔ انتہو، رکو، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ انتہو، رکو، خیر لکم، انتہو، رکو، خیر لکم، خیرن لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ لا الہ، انما اللہ الہ واحد، تین بولنے سے رکو، ولا تقولوا ثلاث، کون بولتے میری بہنوں یہ تین؟ کون بولتے تین ہے؟ بلکہ اللہ، عیسائی،
عیسائی کہتے کہ 3 ہے اللہ. کون کون؟ مریم علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، اللہ بھی. اللہ بھی اللہ ہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، مریم علیہ السلام بھی اللہ ہے بولتے. نعوذ باللہ، یہ 3 بھی خدا ہے بولتے. تینوں کی عبادت کریں گے بولتے. نہیں، اللہ تعالیٰ بولے ولا تقولوا ثلاث، تم مت بولو 3 خدا ہیں. انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، ایک اللہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ کہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث. وکفا بہ وکیلا، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و آر یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. یعنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ان کو جب کوئی آر نہیں ہے یہ بولنے میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو تم کیوں اپنے آپ کو بڑھا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ رسول نہیں ہے، خالی بندہ نہیں ہے بلکہ بیٹا بھی ہے. تم کیوں بول رہے ہو؟ لن یستنکف المسیح، مسیح کو تو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و آر نہیں ہے. ان یکون عبدا للہ، وہ تو اللہ کے بندے بننے میں ان کو کوئی آر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو پھر ولل ملائکہ، اور نہ ملائکہ کو، المقربون، اور نہ مقرب فرشتوں کو. ومن یستنکف عن عبادتہ، اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے گا، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جميعا، اللہ کہتا ہے ان کو پوروں کے پوروں کو اللہ اکٹھا کرے گا. ہے نا، ہم نے اللہ کی اتنی باتیں سنی، سیکھی، سمجھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک ہے، سنو، سیکھو، سمجھو، ٹھیک ہے. نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، نہیں سیکھتے، پورا سورہ ختم ہو گیا. کیا تبدیلیاں آئی اپنی زندگی میں؟ سارا سورہ ختم ہونے پر ہے الحمدللہ. سورۃ النساء، کیا تبدیلیاں آئی زندگی میں؟ کیا ہم نے کیا؟ ومن یستنکف عن عبادتہ، جو بھی اللہ کی عبادت سے دل چرائے گا نا، ویستکبر، تکبر کرے گا، پلٹ جائے گا، نہیں مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، منہ موڑ لیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے فسیحشرہم الیہ جميعا. ہاں، یہ مت بھولو کہ تم سب کو پوروں کے پوروں کو میری طرف اکٹھا ہونا ہے، میری پاس آنا ہے. ہاں، فاما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرے، فیوفیہم اجورہم، اللہ ان کو پورا پورا ثواب دے گا. ویزیدہم من فضل، اور مزید اپنے فضل سے عطا کرے گا. سبحان اللہ. اللہم آتنا یا ربی، اے اللہ ہم کو ان ایمان والوں میں شامل کر لے جو عمل صالح کثرت سے کرتے ہیں، اور پورا پورا اجر ان کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو اور دے گا اپنے پاس سے. اب کچھ ایسے بدبخت ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ نننگ و آر، یعنی مطلب یہ کہ پلٹ جاتے، نہیں کرنا ہے انہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، کوئی پلٹ جاتے ہیں، آر محسوس کرتے ہیں، بڑا تکلیف فوری عمل کرنے میں، واستکبروا، یعنی تکبر کر کے پلٹ جاتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو عذاب دے گا، کیسا دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اب اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، کوئی دوست، کوئی مدد کرنے والا وہ نہیں پائے. وَلَا يَجِدُونَ، وہ نہیں پائیں گے، لَهُم ان کے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ ولی نہ مددگار، نہ دوست نہ مددگار. یعنی سمپل بات بار بار اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز سے آسانی سے سمجھا رہا ہے میری بہنوں، کہ دیکھو عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. عمل نہیں کریں گے، پلٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن عذاب سے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اے لوگو قد جاءکم برہان، یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان، تمہارے پاس ایک دلیل، برہان آ گئی، من اللہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری جانب ہم نے واضح صاف نور اتار دیا. نور ہے میری بہنوں یہ قرآن، یہ قرآن کی روشنی سے ہم چلیں. اندھیرا، اگر قرآن کی روشنی تو پورا اندھیرا ہے، وہ اندھیرا، یعنی ساری دنیا اندھیرے سے بھری ہے سوائے روشنی کے، وہی روشنی جو قرآن کی روشنی ہے، یعنی اسی میں دیکھ کے آپ کو چلنا ہے. باقی سب اندھیرا ہے، باقی سب باطل ہے. قرآن آپ کو گائیڈ کرتا. بات بتاؤں مثال دے کر آپ کو، اندھیرا کمرہ ہے، لائٹ کھلی تو سب دکھتا نا کون سی چیز کہاں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کمرہ پورا اندھیرا ہے، آپ کو جا کے وہاں پہ کچھ کام کرنا ہے، اندھیرا ہے، کیا کرتے؟ جا کے سوئچ آن کرتے، لائٹ آن کرتے، کیا ہوتا؟ پورا نظر آتا نا، ہاں یہاں پہ یہ چیز رکھیے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا. سمجھ میں آیا؟ یعنی لائٹ ہے قرآن، لائٹ جسے کہتے ہیں لائٹ، روشنی. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان، تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی، ثبوت،
من रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गई है, दलील आ पहुंची है तुम्हारे रब की तरफ से। और वो कैसी अंजलना, और हमने नाजिल किया इलैकुम तुम्हारी तरफ रू नूरम मुबीनन, खुला खुला नूर, साफ नूर। यानी बुरहान दलील ऐसी है कि उसके बाद अब कोई उज्र नहीं हमारे लिए, गुंजाइश ही नहीं है उज्र की। अल्लाह नहीं मालूम था, नहीं कर सके थे, नहीं पढ़े थे, नहीं देखे थे, नहीं मालूम था, नहीं बोल सकते। मालूम कर सकते, आसान है, अल्लाह ने किताब नाजिल कर दी, हमें मालूम करना है। और नूर है, लाइट है, कुरान को नूर से ताबीर किया गया। और मुबीनन कहते हैं सरी, खुला खुला। अब जो फाम लजीना मनु, जो इस पर ईमान लाया अल्लाह पर, वामनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाया, वातसमू, और मजबूती से पकड़ लिया अल्लाह के अहकाम को, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु, अल्लाह दाखिल कर देगा उसको रहमत में, व फजलिन, और उसके फजल में, व यहदीहिम इलैहि सिरात मुस्तकीमा, और सिरात मुस्तकीम की उसे हिदायत देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर आयत पर हम पहुंच चुके मेरी बहनों, सूरह निसा के। ये पूरा मैंने एक साथ क्यों ले लिया अभी आयतें, क्योंकि ये तमाम एक ही टेक्स्ट है। बात को एक एक बात को अल्लाह ताला ने कितना समझाया, कितना समझाया मेरी बहनों। अब बात हमें अमल करने की है बस। आखिर में एक आयत, यस्तफ्तूनका, ए नबी आपसे फतवा पूछते हैं। ये कलाला के बारे में आखिरी आयत है। ये कलाला क्या है कि आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए अल्लाह खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। यस्तफ्तूनका, तुमसे सवाल करते हैं ए नबी, कुलिल्लाह, कह दीजिए, युफ्तीकुम, फतवा देता है, फिल कलाला, अल्लाह ही तुम्हें फतवा देता है कलाला के बारे में। इनिमरुउन हलक लैसा लहू, कौन है वो कलाला, कौन है? अगर कोई शख्स मर जाए, और वो कैसा है? इनिमरुन, एक है शख्स, हलाका, मर गया, और वो कलाला कैसे हुआ? लैसा लहू वलद, उसके लिए कोई औलाद नहीं है। लैसा लहू वलद, उसके लिए कोई औलाद नहीं है। वलहू उख्तुन, अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो, एक बहन है, तो फिर फलहा निस्फुम मा तरका, उसके लिए क्या है? आधा, तरके में का आधा। वह यरिसुहा इन लम यकुल लहा वलद, और एक बहन हो तो उसके लिए भाई के छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है, और वो भाई इस बहन का वारिस है। यानी बहन का इंतकाल हो गया, भाई उसका वारिस है। तो अगर इसकी औलाद ना हो, यानी कलाला है, वो औलाद नहीं है, बस अगर दोनों बहनें हो तो उन्हें कुल छोड़े हुए का 2/3 मिलेगा। और अगर कई बहन भाई यानी मर्द औरतें मिले जुले हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है, ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ। फिर लास्ट में विरासत की आयत के साथ इस सूरे का इख्तिताम होता है। कलाला कौन है मेरी बहनों? फिर कहूं मैं आपसे, इस मरने वाले को कहा जाता है जिसका बाप दादा नहीं है, औलाद भी नहीं है, बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं है। फिर किसका हुआ? ये बहन भाई का हिस्सा हो जाता है। वो कलाला की मीरास की बात हो रही है, पर यहाँ पर आखिरी आयत में कि कलाला वो है जिसका कोई बाप नहीं है, दादा नहीं है, और ना औलाद है। उसके बहन भाइयों को कितना हिस्सा जाता वो बताया गया यहाँ पर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के अहकामात को पूरी तरीके से समझने वाला बनाए, और कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।